وفاقی حکومت نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ثالثی کی پیشکش قبول کر لی۔ حکومت کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے کا عندیہ۔ بلاول بھٹو پی ٹی آئی سے اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی لیتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا گزشتہ روز بلاول کے بیان پر رد عمل۔ ہماری کئی بار درخواست کے باوجود پی ٹی آئی اجلاس میں نہیں آئی۔ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کو کان سے پکڑ کر لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ سندھ کا پانی پنجاب کبھی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پانی ہی نہیں ہے۔ مریم نواز کا ویژن ہے جو کام کرے گا وہ گھر چلا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے 6 رہنماؤں کے نام لکھوا دیے۔ ملاقاتیوں کی فہرست میں شامل بابر اعوان کا نام کٹوا دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت کا حکم ہے کہ وہی شخص ملاقات کرے گا جس کا نام میں لکھواؤں گا، کوئی دوسرا شخص ملاقات کے لیے نام نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا حامد خان، ظہیر عباس، عزیر بھنڈاری، نیاز اللہ نیازی، اعظم سوادی بانی سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں۔ بابر اعوان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملنے پر اڈیالہ جیل کے گیٹ پر تنازع۔ آپ ڈسپلن قائم کریں، بابر اعوان کا نام ہماری لسٹ میں شامل نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا جیل عملے سے مکالمہ، آپ نے بابر اعوان کو اندر کیوں جانے دیا؟ ان کی گاڑی بہت جیل سے اندر کیوں منگوائی گئی؟ ہم نے جو نام دیے تھے صرف انہی کے لیے ملاقات کے لیے بھیجا جائے گا۔ افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ وزارت داخلہ کے سیکیورٹی سیل نے صوبائی سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا، لکھا فوراً نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ اپڈیٹ کر رہا ہے۔ پختونخوا میں زیر تعلیم تمام طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ ملک میں خشک سالی کے بادل گہرے ہونے لگے۔ سندھ میں دریائے سندھ جگہ جگہ سے سوکھ گیا۔ معمول سے 40% کم بارشوں کی وجہ سے پانی کی قلت اور خشک سالی کا سامنا۔ پانی بحران سے فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خشک سالی مانیٹرنگ سیل نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری کے مطابق کراچی، بدین، حیدرآباد، سکھر، خیرپور، سانگڑ خشک سالی کی زد میں ہیں۔ تربیلا اور منگلہ ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی کی شدید قلت ہے۔ مختلف دریا میں پانی انتہائی نچلی سطح پر بہہ رہا ہے۔ بارشوں میں کمی کی وجہ سے آئندہ مہینوں میں خشک سالی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ترسیلات زر برآمدات، درآمدات، محصولات، نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مالی خسارے اور مہنگائی میں کمی۔ مرکزی بینک کے مالی ذخائر بڑھ گئے۔ اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 2 سے 3% رہنے کی توقع۔ 8 ماہ میں مہنگائی کی شرح 5.9% ریکارڈ کی گئی۔ جولائی تا فروری بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 1.78% کی کمی دیکھنے میں آئی۔ صدر آصف زرداری سے وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ملاقات۔ وفاقی محتسب نے سال 2024 کی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب کو سال 2024 میں ریکارڈ 2,26,000 شکایت موصول ہوئیں۔ 2023 کی نسبت 17% زائد شکایت موصول ہوئیں۔ الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے نرخوں میں مزید کمی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ کہا بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کریں گے، ہم ماضی کی حکومتوں کی طرح نہیں۔ اگلے چند دنوں میں باتیں صحیح ہوں گی، وزیراعظم بہت جلد خوشخبری دیں گے۔ اویس لغاری نے میڈیا میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کے حوالے سے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کا منصوبہ منظور ہو گیا۔ 51 سے 100% شیئر فروخت ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے کے مطابق پی آئی اے کے 51 سے 100% شیئر فروخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نجکاری بورڈ میں منظوری کا عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ اثاثوں کا تخمینہ جلد مکمل اور واجبات کی ادائیگی کا شیڈیول طے کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا قومی ایئر لائن کی نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔
نسکاری کے بعد PIA کا انتظامی کنٹرول بھی منتقل ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مختلف شعبہ جات کے سربراہان سے ملاقات، عدالتی طریقہ کار کی ڈیجیٹلائزیشن، احتساب، شفافیت کو مزید بہتر بنانے پر زور۔ اجلاس میں فائلنگ نظام کے کامیاب عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد سائلین کو بروقت اور مؤثر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سائلین انصاف کے نظام کی بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ سائلین کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آنا مثبت عوامی تاثر کو مضبوط کرتا ہے۔ صدر آصف زرداری کی جانب سے پاکستان آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت یتیم بچوں کے لیے ایوان صدر میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ یتیم بچوں کے لیے ڈنر پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، تعلیم پر خصوصی توجہ دیں، محنت کریں تاکہ کامیاب انسان بن سکیں۔ صدر نے آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت بچوں میں بطور تحفہ کمپیوٹر ٹیبلٹس تقسیم کیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ ملک قیادت کا جنرل عاصم منیر سے تعزیت کا اظہار اور والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ جنازے میں سینئر سیاسی اور عسکری شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کی دہشت گردی، خونی ڈمپرز نے 3 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ نئے مہمان کے گھر آنے سے قبل ہی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ ملیر ہاڑ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور نومولود بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی رہنماؤں، علاقہ مکینوں کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کل انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء کہاں ہیں؟ کراچی کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملیر ہاڑ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے میاں بیوی اور نومولود بچے کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، ابتدائی تفتیش میں ہوش ربا انکشافات۔ تفتیشی حکام کا بتانا ہے حادثے کا ذمہ دار واٹر ٹینکر 24 گھنٹے سے جاگا ہوا تھا۔ مسلسل 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کی وجہ سے ڈرائیور شدید تھکن کا شکار تھا۔ ابتدائی بیان میں ڈرائیور نے حادثے کی وجہ بریک فیل ہونا بتایا، لیکن بریک درست حالت میں پائے گئے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت منسوخ۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں مقرر تھی۔ عدالتی عملے کی جانب سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست۔ بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ نہ پہنچے۔ عدالت نے سماعت عید کے بعد ملتوی کر دی۔ بانی PTI کے وکیل شعیب شاہین نے بتایا، بیرسٹر سلمان صفدر راستے میں ہیں، عدالت آخر میں یہ کیس رکھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، عید کے بعد یہ کیس رکھ لیں گے۔ چیف جسٹس سرفراز جوگر کے ریمارکس۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں PTI رہنماؤں کو طلب کرنے والی JIT اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سیکریٹری اطلاعات وقاص اکرم نے JIT میں جاری ٹیکا ایکٹ کے تحت کارروائی چیلنج کر دی۔ جسٹس راجہ انعام منہاس کل وقاص اکرم کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا۔ ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر کو بذریعہ سیکریٹری وزارت داخلہ نوٹس بھجوایا۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ حالات کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ FIA میں اعلیٰ سطح پر اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری۔ وفاقی حکومت نے عبدالخالق شیخ کی DG FIA تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن واپسی کا آفس آرڈر جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عبدالخالق صرف DG نیشنل پولیس بیورو ہی ہوں گے۔ برطانیہ میں قومی ایئر لائن PIA سمیت دیگر پاکستانی ایئر لائنز پر لگی پابندی فی الحال برقرار۔ ترجمان وزارت برطانوی ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے، پاکستانی ایئر لائنز ایئر سیفٹی لسٹ میں شامل رہے گی۔ ایئر لائن سے پابندی ہٹانے کے لیے ٹھوس عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کی سول ایویشن اتھارٹیز کے ساتھ اس معاملے میں رابطے میں ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے 1000 ٹریکٹر مفت کرنے کی اسکیم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے بٹن دبا کر گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے قرآن اندازی کی۔ سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کے نام نکلا۔ مریم نواز نے فون کر کے کامیاب کاشتکاروں کو ٹریکٹر ملنے کی مبارکباد دی۔ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ رمضان میں بھی فسطائیت سے باز نہیں آئیں۔ معصوم کارکنوں کو صرف پاکستان اور بانی پی ٹی آئی سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا الزام، کہا جعلی راجکماری سعودی عرب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہی تھی۔ گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھایا گیا۔ یوم پاکستان پر عوامی سمندر نے جعلی عوامی حکومت کے خلاف ریفرنڈم دے دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا کشمیری عوام سے اس تصویب کے حق قریہ حرارت کا حصول وعدہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کو اس حق کو یقینی بنائے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں ملزم ارمغان کی اے وی سی سی کے 3 مقدمات میں جیل کسٹڈی کر دیا گیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے 3 مقدمات میں تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ ملزم کے خلاف پولیس مقابلے، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج ہیں۔ پشاور میں نجی بینک کی کیش وین لوٹنے والے ملزمان گرفتار، 3 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ایس ایس پی آپریشنز کی پریس کانفرنس، بتایا واردات ملوث ڈرائیور سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کیش وین میں ڈکیتی ڈرائیور کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوئی۔ وین کا ڈرائیور 6 ماہ سے کام کر رہا تھا، پہلے بھی 2-3 جگہوں سے نکالا گیا۔ کراچی کے طلبہ کے لیے اچھی خبر، سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے انٹر سال اول کے طلبہ کو گریس مارکس دینے کی منظوری دے دی۔ فزکس اور ریاضی میں 15% جبکہ کیمسٹری میں 20% مارکس دیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کا دیگر پارلیمانی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کہ گریس مارکس دینے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ سندھ دیں گے۔ محکمہ یونیورسٹیز اس فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایمپریس مارکیٹ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہر بھر میں ترقیاتی کام جاری ہے، سڑک کنارے پارکنگ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ شہر کے مختلف علاقوں میں بلاکس لگا رہی ہے۔ ہمیں ایسی کے ایم سی ملی جو کہتی تھی کہ وسائل نہیں ہے، آج وہی کے ایم سی ہے، بس چہرے بدلے ہوئے ہیں۔ کراچی میں اب کام ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ کے بعد مثبت زون میں اختتام، 100 انڈیکس میں 193 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,16,633 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا، ڈالر 280 روپے 42 پیسے پر بند۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں معمولی کمی، سونا 800 روپے تولہ سستا ہو گیا، نئی قیمت 3,17,800 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور ہسپتالوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 2 صحافی سمیت 65 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے رفح کا محاصرہ کر لیا، ہزاروں فلسطینی محصور۔ اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ، غزہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ گزشتہ ہفتے غزہ میں ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے میں 1 ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ترجمان سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ 19 مارچ کو دیر البلح میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے والے حملے اسرائیلی ٹینک کی جانب سے کیے گئے تھے۔ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کر سکتا ہے، کینیڈین انٹیلیجنس نے خبردار کر دیا۔ سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بھارتی حکومت کینیڈین کمیٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے۔ ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
امریکہ میں آباد پاکستانی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کی اردو کی ترجمان نے واضح کر دیا، کہا صدارتی حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام سے اثر نو نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ویزا پابندیوں سے متعلق ابھی معلومات کا تبادلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے کرکٹر شکیب الحسن کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے چیک باؤنس کیس میں شکیب الحسن کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا۔ شکیب نے 2016 میں بنگلہ دیش میں سکھیترا میں ایک کیکڑے کا فارم بنایا تھا جو 2021 سے غیر فعال تھا۔ مذکورہ چیک بینک سے لیے گئے قرض کی ادائیگی کے لیے لیے گئے تھے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم ٹی20 سیریز کا میچ کھیلنے کے لیے ویلنگٹن پہنچ گئی۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس۔ میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:15 بجے ہوگا۔